ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے رجال کشی سے صفحہ نمبر 130 پہ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اول و آخر ہونا بھی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کچھ اور ہستیاں بھی ایسی ہیں کہ جو اول و آخر ہیں، ظاہر اور باطن ہیں، جبکہ ہمارا پہلے معروف یعنی عقیدہ اور کتب حدیث میں، قرآن مجید میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اول و آخر ہونا، ظاہر و باطن ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ رجال کشی میں کیا حدیث آئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا الاول وانا الاخر وانا الظاہر وانا الباطن، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، وانا وارث الارض، اور میں زمین کا وارث ہوں۔ تو اس حدیث کو لے کر کے ثابت کیا جاتا ہے کہ اول و آخر ہونا صرف اللہ تعالیٰ کا کام نہیں، مولا علی علیہ السلام بھی اول و آخر ہیں، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ تھا تب سے مولا علی ہے، اور جب تک اللہ رہے گا مولا علی علیہ السلام بھی رہیں گے۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اول ہو، چونکہ ازلی ہونا صرف اللہ کی شان ہے۔ اول ہونا یعنی ازلی، ازل سے ہے، آخر ہونا یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا، چونکہ باقی ساری اس کی مخلوق ہے کہ جو حادث ہے، بعد میں آئی ہے۔ ظاہر و باطن ہونا اللہ تعالیٰ کا خاص ہے کہ اپنے خلق اور اپنی قدرت کے ذریعے سے، اپنی مخلوقات کے ذریعے سے ظاہر بھی ہے، اور باطن بھی ہے کہ ہر چیز اس کے اذن سے ہے، جبکہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، مس نہیں کیا جا سکتا، درک نہیں کیا جا سکتا اس کو ظاہر میں۔ یہ خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی اور اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ظاہر بھی ہو اور وہ باطن بھی ہو، وہ اول بھی ہو، وہ آخر بھی ہو۔ تو اسی وجہ سے مولا علی علیہ السلام نے خود ایک جگہ پر اس کی شرح دی ہے، کتاب اختصاص شیخ مفید کی صفحہ نمبر 163 فرماتے ہیں اما قولی انا الاول فانا اول من آمن باللہ واسلم، میں نے جو کہا ہے کہ میں اول ہوں یعنی سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے بعد سب سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا۔ انا الاخر جو کہا ہے، انا آخر من سجا علی النبی صوبہ ودفنہ، میں وہ سب سے آخر ہوں جس نے نبی پاک پر ان کو بستر موت پہ لٹانے کے بعد جو ہے وہ ان پر کپڑا ڈالا، اور سب سے آخر ہوں جس نے ان کو دفن کیا۔ اشارہ ہے کہ اور تو چلے گئے تھے اپنی حکومت وغیرہ بنانے کے چکر میں، یہ معنی ہے انا آخر۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور سب سے آخر تک رسول اللہ کا ساتھ دیا، یہ معنی ہے انا اول و انا الاخر، کہ میں سب سے پہلے اور میں سب سے آخر ہوں۔ اور جہاں تک میں نے کہا ہے انا الظاہر و انا الباطن، تو اس سے مراد فانا عندی علم الظاہر والباطن، مجھے چیزوں کے ظاہر کا بھی علم ہے اور ان کے باطن کا بھی علم ہے، یہ مقصود ہے کہ میں اول ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ میں زمین کا وارث ہوں، تو قرآن مجید نے کہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام تو نیک لوگ، عام نیک آدمی نہیں ہیں بلکہ نیکوں کے سردار ہیں، یعنی ایک ابرز ترین مصداق نیک لوگوں کے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے جن لوگوں کو وارث بنایا ہے ان میں سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی آتی ہیں جو زمین کے وارث ہیں۔ تو یہ تھا اس حدیث کے حوالے سے جو شبہ پیش کیا جاتا ہے۔